والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أو مقام آخر انما یخشی اللہ من عباده العلماء او مقام الثالث قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين قال اللہ تعالی في الحديث القدسي آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والامین مولاي صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصد لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام اور خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کہ ان پر کروڑوں درود ان کی اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام بے حساب و کتاب و عذاب و عتاب تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام اور ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام حضور محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی پیر پیرا میرے میرا ابو محمد سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی کتاب سر الاسرار کے اندر اس روایت کو ذکر کرتے ہیں کہ سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولیائی تحت قبابی لا یعرفہم غیری اور معروف حدیث قدسی ہے من عاد لی ولیا آذنتہ بالحرب جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کری اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے اور یہ جو اللہ کے خاص محبوب بندے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے قرب خاص کے اندر ہیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار سے وہ شناسائی اور آشنائی اور قربت کی وہ خاص منزلیں عطا فرمائی ہیں کہ جب یہ اس کے اندر مستغرق ہو جاتے ہیں تو پھر یہ اپنے اطراف و اکناف سے بھی بے پرواہ ہو جاتے ہیں اور آج جس بزرگ ہستی کی عرس کے سلسلے میں ہم یہاں پر جمع ہیں اگر ہم ان کی سیرت کی طرف دیکھیں اس سے قبل کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں میں نے چاہا کہ شروع کے اندر حضرت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں تاکہ جو ایک عام ہمارے یہاں پر عرف میں بیان کیا جاتا ہے وہ بھی کیا جائے اور اس سے ملنے والے جو باتیں ہیں اس سے اپنی زندگی کو بہتر بنایا جائے لیکن جہاں پر عرس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی شان بیان کی جائے قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہاں پر ان آراز کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ان عرس کی نسبت اور برکت سے اس بزرگ سے تعلق کچھ نہ کچھ باتیں بھی ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں اب بچل شاہ مستان شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کم و بیش 400 سال پرانے بزرگ ہیں کتنے سال پرانے ہیں 400 سال پرانے بزرگ ہیں اور بچل کہتے ہیں پسلے ہوئے کو ایسا شخص جو محو ہو چکا ہو جو کھو چکا ہو جو استغراق کے اندر ہو یا جو پہرے کے اندر ہو اور اس کو بھی کہا جاتا ہے جو منجلا ہو یعنی بڑے سے چھوٹا اور چھوٹے سے بڑا یعنی درمیانہ جو ہوتا ہے اس کو بھی بچل کہا جاتا ہے تو آپ کو بچل اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ آخری عمر کے اندر آ کر آپ مجذوب ہو گئے تھے عالم استغراق میں چلے گئے تھے اور اس خاص کیفیت کے اندر تھے آپ نے محبت الہی کا وہ جام پی لیا تھا کہ آپ نے ظاہری اپنی تمام چیزوں کو ترک کر دیا اور یہاں تک آپ پر کیفیت طاری ہو گئی کہ آپ نے کھانا پینا تک بھی ترک فرما دیا آپ کی ولادت باسعادت یہ جو قریب میں آپ کے عیدگاہ علاقہ مشہور ہے اس وقت قصبان کے نام سے جانا جاتا تھا جہاں پر آج حضرت عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے.
اس کے اطراف کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ جمعے کا دن تھا اور فجر کی نماز کے بعد سرایہ بخاری کے نام سے اس علاقے کو اس وقت کے اندر جانا جاتا تھا، کیونکہ یہاں پر بہت سے ایسے سادات ہیں جو بخاری سادات معروف ہیں، اور اگر حضرت عالم شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی کے تعلق سے بات کریں تو آپ اس شریف کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور پھر وہاں پر سے آپ نے علوم و فنون حاصل کرنے کے بعد مدینہ شریف کا رخ کیا، اور وہاں پر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں ڈیرا ڈالا۔ پھر وہاں سے آپ کو اجازت ملی اور وہاں سے اشارہ ہوا کہ جاؤ اور جا کر کراچی کے اس علاقے کے اندر، جو اس وقت کے اندر کراچی کے نام سے معروف نہیں تھا، کسی اور نام سے معروف تھا، جو آج یہ کراچی کا ایریا کہلاتا ہے، اس طرف جاؤ اور جا کر یہاں پر دین کی ترویج و اشاعت کے لیے کوشش کرو۔ آپ کا وصال 999 ہجری کے اندر ہوا ہے۔ حضرت عبد الوہاب آپ کا نام مبارک ہے، عالم شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور 1047 کے اندر حضرت بچل شاہ مستان شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت داؤد بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے دادا جان حضرت حسن پیر یا پیر حسن کے نام سے آپ معروف تھے، پیر حسن بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے کاشانے کے اندر حضرت بچل شاہ مستان شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آنکھ کھولی، اور آپ کا نام آپ کے دادا نے رکھا ایک روایت کے مطابق عارف اللہ، اور پھر بعد میں آپ بچل شاہ مستان شاہ کے نام سے معروف ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق امام بخش بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کے کان میں اذان دی اور آپ کا نام تجویز فرمایا۔ ابھی آپ بچپن کے مرحلے کے اندر ہی تھے کہ آپ کی ابتدائی تعلیم آپ کی والدہ ماجدہ نے کری، یعنی ابتدائی قاعدہ جو آپ نے اپنی والدہ صاحبہ سے پڑھا، اور جب کچھ دن گزرے، جب آپ باقاعدہ مدرسے کی طرف بڑھے تو نور احمد اچھی قبر والے جو ہیں یہ اس وقت کے اندر بہت معروف تھے اور قاری کے نام سے مشہور تھے، تو آپ کے یہاں پر باقاعدہ طور پر قرآن کی تو بچل شاہ مستان شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نور احمد جو اچھی قبر سے معروف ہیں ان کے پاس جا کر قرآن کریم کی تعلیم کو مکمل فرمایا، اور قرآن کریم کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب آپ کا ارادہ ہوا کہ آپ حفظ کریں تو آپ نے اپنے دادا جو حسن پیر کے نام سے معروف تھے ان کے پاس باقاعدہ طور پر آپ نے قرآن مجید حفظ کیا، اور حفظ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد گھر والوں کے مشورے کے بعد یہ بات طے پائی کہ آپ کو ٹھٹا کی طرف بھیج دیا جائے، اور ٹھٹا اس وقت علوم اور فنون کا مرکز تھا، اور وہاں پر بڑے بڑے مشائخ رجوع کیا کرتے تھے، اور اگر میں غلط نہ ہوں تو یہ وہی دور ہے کہ جب حضرت عبداللہ شاہ صحابی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس جگہ کو اپنا قیام بنایا، اور تاریخ کی اگر کتابیں اٹھا کر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کو ثانی بغداد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ٹھٹا کا جو علاقہ ہے جہاں پر حضرت عبداللہ شاہ صحابی رحمت اللہ تعالی علیہ آرام فرما ہے وہ جگہ بغداد ثانی کے نام سے معروف ہے، اور اس وقت کے اندر بڑے بڑے لوگ اس طرف آ کر رشد و ہدایت کی ترویج و اشاعت کے لیے اس جگہ پر آ کر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو بچل شاہ مستان شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجہ نے آپ کو اس طرف جانے کا حکم فرمایا، اور آپ نے وہاں پر جا کر 6 سال کا عرصہ، اور بعض روایتوں میں 4 سال کا عرصہ آپ نے وہاں پر قیام کیا، اور 14 سال کی عمر میں پھر آپ واپس آئے، اور آ کر آپ نے یہاں پر عالم شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں آ کر یہاں پر باقاعدہ اپنے دادا جان کی اجازت کے ساتھ باقاعدہ چلہ فرمایا اور روحانی مناظروں کو بھی شروع کیا۔ تو آپ کسی بھی اللہ والے کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، انہوں نے جہاں پر روحانیت حاصل کی ہے، جہاں پر انہوں نے طریقت پر جو زور دیا ہے، وہیں پر انہوں نے شریعت کو احکامات کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ یعنی کوئی اللہ کا ولی آپ کو جاہل نہیں ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جاہل کو اپنی ولایت عطا نہیں فرماتا، اب یہ اس کی مرضی ہے، اس کی منشا ہے، وہ چاہے تو پل بھر کے اندر اپنے اس خاص بندے کو علوم و فنون سے اس کے سینے کو منور کر دے، اور چاہے تو اسے حکم دے کہ وہ بتدریج مرحلے کے ساتھ علم دین حاصل کر کر اپنی ظاہری تک علم کی جو ہے وہ منزلوں کو مکمل کرے۔ اس کے بعد جب 15 سال کے آپ ہوئے تو آپ کے والد بزرگوار حضرت داؤد
رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا وصال ہو گیا، اور یہاں غالباً کھارا کے اندر ایک بزرگ ہیں حضرت داؤد کے نام سے. تو یہ جو ہمیں روایتیں ملتی ہیں اس کے حساب سے حضرت بچل شاہ مستان شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا نام عارف اللہ ہے، ان کے والد بزرگوار کا وہ مزار ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کے دادا جان نے حضرت حسن پیر، انہوں نے آپ کو خلافت عطا فرمائی اور اجازت عطا فرمائی. اور جب آپ یہاں پر سے جا رہے تھے تو اس وقت آپ کے والد بزرگوار نے اپنے خانوادے کی اجازتیں آپ کو عطا فرمائی، اور وہ خاص فیض جو حضرت عالم شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ سے سلسلہ سہروردیہ کا آپ کے دادا جان کو حاصل تھا، وہ آپ نے 15 سال کی عمر میں جب آپ کے والد بزرگوار کا وصال ہو گیا، وہ سلسلہ سہروردیہ کا فیض بھی آپ کو عطا فرمایا. یہ سارے علوم و فنون کے ساتھ پھر آپ باقاعدہ طور پہ لوگوں کی ترویج و اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ نے باقاعدہ طور پہ ایک نظام یہاں پر قائم کیا، اور کئی اطراف و اکناف سے لوگ آ کر آپ سے فیضیاب ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 3 شہزادے اور ایک شہزادی بھی عطا فرمائی. آپ کے ایک شہزادے کا نام ہے سید معصوم شاہ بغدادی، دوسرے بیٹے کا نام ہے سید یعقوب علی شاہ بغدادی، اور تیسرے بیٹے کا نام ہے قطب شاہ بغدادی. اور آپ کی ایک شہزادی بھی ہیں جن کا نام ہے سیدہ عائشہ. یہ جو معصوم شاہ سرکار کھارا میں آرام کر رہے ہیں، ان کی جو زوجہ ہیں سیدہ عائشہ، وہ حضرت بچل شاہ مستان شاہ رحمت اللہ تعالی کی شہزادی ہیں. اور یہ معصوم شاہ سرکار جو ہیں، ایک روایت کے مطابق یہ جو آپ کی ملیر پھاٹک ہے، اس کے ساتھ جو ملیر ندی جو چل رہی ہے، وہاں پر جو معصوم شاہ سرکار آرام فرما ہے، وہ آپ ہی کے شہزادے ہیں حضرت معصوم علی شاہ بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ. اور آپ کے دوسرے شہزادے جو ہیں حضرت قطب شاہ بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار بھیم پورہ کے اندر موجود ہے. بھیم پورہ کے اندر جو قطب شاہ بغدادی رحمت اللہ تعالی آرام فرمائے، وہ بھی آپ کے شہزادے ہیں. اور تیسرے آپ کے شہزادے جو حضرت یعقوب شاہ بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اسلام پورہ جو عثمان آباد کے نام سے معروف ہے، وہاں پر جو آرام فرما ہے، وہ بھی آپ کے شہزادے ہیں. اور یہ باقاعدہ طور پہ پھر آگے یہ سلسلہ ان کا اسی طریقے سے جاری رہا. جو میں نے جتنا مطالعہ کیا اور سمجھا اور بزرگوں سے سیکھا، اس میں یہ ہے کہ آپ کے دادا جان بغداد سے یہاں پر آئے تھے، اور حضور محبوب سبحانی، کندیر نورانی، شہباز لامکانی، پیر پیرا میر میرا، ابو محمد سے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے اشارے پر آپ نے اس جگہ کا انتخاب فرمایا. اور کم و بیش 82 سال کی عمر میں آپ نے وصال کیا ہے. اور جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا تو اس سے پہلے آپ کی خواہش تھی کہ جو خاص محبوبان خدا ہیں، جن کو عالم استغراق کے اندر ایک خاص قرب خاص کی منزلیں ملتی ہیں، اس وقت ان کی کیفیات کیا ہوتی ہے، وہ لذت کیا ہوتی ہے، تو آپ نے خود اس بات کی طلب اپنے رب کے حضور کری. اور یہ وہ خاص رب کے بندے ہیں، جب ہی ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں تو ان کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا. انہوں نے عرض کیا کہ مالک، مجھ کو بھی یہ جام پینا ہے اور مجھے بھی اس محبت کا مزہ چکنا ہے. تو پھر آپ پر وہ کیفیت طاری ہوئی کہ پھر نہ کھانے کا خیال رہا، نہ پینے کا ہوش رہا، اور اسی کیفیات کے اندر آپ نے 82 سال کی عمر کے اندر اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا. اور آج ہم ان کے عرس کے موقع پر یہاں پر حضرت کے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے جمع ہیں. تو یہ مختصر سی سیرت جو بعض بزرگوں سے، بعض اہل کشف سے اور بعض تاریخ سے ہمیں چیزیں اخذ ہوئی، وہ میں نے آپ کے گوش گزار کری. کیونکہ یہی مواقع ہوتے ہیں کہ جن موقعوں کے اوپر ان حضرات جو صاحب عرس ہوتے ہیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے بندہ اپنے دل کے گلدستے کو سجاتا بھی ہے، اور پھر اس سے نکلنے والی جو برکات ہیں، اس سے نکلنے والے جو ثمرات ہیں، اس سے پھر ایک قلب بھی معطر ہوتا ہے اور عالم بھی معمر ہوتا ہے. امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ، آپ فرماتے ہیں، جو آپ نے مختلف مقامات پر ذکر کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان اللہ والوں کی بارگاہ میں جو حاضری ہوتی ہے وہ 3 حال سے خالی نہیں ہوتی ہے. یا تو بندہ فیض دینے جاتا ہے، جی ہاں، یا فیض لینے جاتا ہے، یا پھر ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کیا جاتا ہے. اب لینے جاتا ہے، اس کی مثال کیا بنے گی؟ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی اگر کسی امتی کے قبر پر جائیں تو ظاہر سی بات ہے فیض دینے کے لیے جائیں گے. جیسے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بقیع کی طرف تشریف لے جایا کرتے تھے تو فیض دینے کے لیے جایا کرتے تھے. اسی طرح کا اگر وقت کا قطب ہے، کوئی وقت کا غوث ہے جو صاحب ڈیوٹی یا حضوری بزرگ ہے، اور وہ اپنے انڈر والے کسی ایسے بزرگ کے پاس جاتا ہے مزار پر حاضری دینے کے لیے، تو ظاہر ہے وہ انہیں فیض دینے کے لیے جا رہا ہے.
دوسرا عمومی طور پہ ہمارے یہاں جس طرح ہم جیسے لوگ ہیں تو یہ فیض لینے کے لیے جاتے ہیں، اور تیسرا کہ جب ہم مرتبہ ہوتے ہیں تو پھر فیض کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے، فیض دیتے بھی ہیں اور فیض لیتے بھی ہیں۔ بہرحال ان اللہ والوں کی بارگاہ کے اندر جو حاضریاں ہوتی ہیں اس سے ہمارے قلب بھی معطر ہوتے ہیں اور ہمارے اذہان بھی روشن ہوتے ہیں۔ یہ جو اللہ کے خاص محبوب بندے ہیں، یاد رکھیے گا ان کی محبت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جانے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے معاملے میں بڑی غیرت فرمانے والا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص تھا، وہ اپنی محبوبہ کے ساتھ گلی کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور بارش ہو رہی تھی، اور بارش کے دوران جب وہ اللہ کا ولی گلی سے گزرا تو کیچڑ پڑی ہوئی تھی، اور اس کیچڑ کے اندر اس اللہ کے ولی کی چپل لگی، پابوش لگی، اور کچھ کیچڑ اڑ کر اس شخص کی جو اپنی محبوبہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس کی محبوبہ پر لگ گئی۔ اس کو غصہ آیا، اس نے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ وہ اللہ کے ولی انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ واہ مالک، کبھی دودھ پلاتا ہے، کبھی اکرام دلواتا ہے، اور کہیں تھپڑ کھلواتا ہے۔ جے میرا رب میرے دکھ وچ راضی میں سکنو چلے ڈھاواں۔ یہ بولنا تو بڑا آسان ہے، لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ جو لوگ اس مرحلے سے گزرتے ہیں وہی جانتے ہیں یہ کس قدر مشکل مرحلہ ہے۔ یہ قیام کیسا ہے راہ میں، تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا، ابھی 4 کانٹے چبھے نہیں تیرے سب ارادے بدل گئے۔ دعوی محبت بھی ہے اور پھر آنے والی تکالیف کے اوپر صبر بھی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کی زمین کے اوپر ستایا جاتا اور آپ کو اس عرب کی زمین پر لٹایا جاتا ننگی کمر، اور آپ کے سینے پر پتھر رکھ دیے جاتے اور آپ کو چٹائی میں لپیٹ کر الٹا لٹکا دیا جاتا اور نیچے سے دھواں چھوڑ دیا جاتا، اس وقت آپ کا دم گھٹنے لگتا اور آپ احد احد کی صدائیں دیتے۔ جب آپ سے کوئی پوچھتا کہ بلال یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اس چیز کو ترک کر دو، تو بلال کہتے کہ میرا رب مجھے آزما رہا ہے کہ بلال اس قابل ہے کہ نہیں ہے کہ وہ ہماری بارگاہ کے لیے منتخب کر لیا جائے۔ تو یہ خاص اللہ کے محبوب بندے ہیں جو ہر حال کے اندر اپنے رب کے ساتھ راضی رہنے والے ہیں۔ یہ کسی بھی حالت کے اندر اپنے رب کی بارگاہ سے روح گردانی کرنے والے نہیں، ہر حال کے اندر ثابت قدم رہتے ہیں، اور یہی وہ خاص محبوبان خدا ہیں جن کے تعلق سے فرمایا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ایمان لے آئے، پھر اس بات پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، اس کی مدد ان لوگوں کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ان کو وہ اطمینان عطا فرماتا ہے کہ وہ ساری تکالیف ان کو ہینچ لگنے لگتی ہیں۔ تو یہ اللہ کے خاص محبوب بندے ہیں، ان کا ادب اور ان کی محبت اگر دل کے اندر جا گزی ہو جائے تو آپ یقین مانیں ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ ادب کیا ہے؟ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مریدین نے آپ سے ایک مرتبہ کہا حضور اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام اور اتنی بلندیاں عطا فرمائی، اس کا راز کیا ہے؟ کہا کہ ایک مرتبہ میں بیت الخلاء میں گیا تو میں نے وہاں پر ایک پیالہ رکھا ہوا دیکھا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں بے قرار ہو کر میں نے اس پیالے کو اٹھا لیا، اس کو صاف کیا اور اونچے مقام پہ رکھا، اور جب بھی مجھے پانی پینا ہوتا تو میں اسی کے اندر پیا کرتا۔ اللہ نے اپنے نام کی برکت کی وجہ سے مجھے وہ مقام عطا کیا کہ اگر میں 1000 سال بھی عبادت کرتا تو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ ادب ہے جو بندے کو بہت جلدی پار لگا دیتا ہے۔ آپ دیکھیے نا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، وقت کیونکہ مختصر ہے، جو جادوگر تھے ان لوگوں نے آ کر صرف اتنا کہا، کیونکہ آپ اپنی قوم کے رہنما ہیں، رہبر ہیں، بڑے ہیں، ایک نبی ہونے کے اعتبار سے تعظیم نہیں کی، صرف ایک بڑا ہونے کے اعتبار سے ادب اور اکرام بجا لائے اور پہل کرنے کا انہیں کی بارگاہ میں عرض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام جادوگروں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تو یہ ادب ہی ہے جو بندے کو پار لگا دیتا ہے، ادب کا بڑا مقام ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا بڑا پریشان تھا، ہمارا بھی یہی ہوتا ہے، جب دن نہیں پھرے ہوتے نا تو ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں، جب سر پھر جاتا ہے، جب اوقات سے نکل جاتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں ہم پر کیے ہوئے لوگوں کے احسانات کو، اور جن لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلق ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں بندہ بھلا دیتا ہے۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا بڑا پریشان تھا، ہمارے بھی ہوتا ہے نا، بندہ پریشان ہو تو مسجد میں نظر آئے گا، ہاں بھائی خیریت ہے،
اب بس وہ کاروبار نہیں چل رہا ہے، اور جب کاروبار چلنا شروع ہو جائے تو پھر اس بندے کو محلے میں بھی تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں بھائی کیا ہوا؟ بس وہ کام لگ گیا ہے. ارے جناب جس سبب سے کام لگا ہے اب تو چاہیے تھا کہ آپ اور زیادہ پابندی کرتے. ہم عجیب لوگ ہیں، جس کھوٹے سے بن کے رہ کر ہم کو دانا پانی مل رہا ہے اسی کھوٹے سے آزاد ہونا چاہتے ہیں. عجیب ہماری منطق ہے، عجیب ہماری سوچ ہے. تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ شخص آیا بڑی عاجزی کے ساتھ، کیونکہ ٹوٹا ہوا تھا. حضور کرم کر دیجئے، بڑا پریشان ہوں. کہا جاؤ جا کر ایک مخصوص رنگ کا کپڑا، کہا کہ اس رنگ کا کپڑا خرید لو. اس نے وہ کپڑا خرید لیا جتنا بھی اس شہر کے اندر موجود تھا. کچھ دنوں کے بعد وہاں کے ایک معروف شخصیت کا انتقال ہو گیا. اب اس علاقے کا یہ اصول تھا کہ سب نے اس رنگ کے کپڑے پہننے ہیں. تو تمام لوگوں نے وہ کپڑے تلاش کرنا شروع کر دیے. تو وہ سارا کپڑا تو اس نے خرید لیا تھا. اب اس نے مہنگے داموں کے اندر اس کپڑے کو بھیجا، بیچنا شروع کیا، اور کچھ ہی دنوں کے اندر اس کا بزنس جو ہے ڈیولپ ہو گیا، بڑھنا شروع ہو گیا. اور وقت گزرتا رہا، رولنگ چلتی رہی، دن پھرنے لگے. اب کون بہلول دانا اور کون مستانہ اور کون سی عاجزی اور کون سے بزرگ بھول گئے اپنی اوقات. کچھ دنوں کے بعد جب ایک جگہ سے گزرا، کیونکہ آپ بیٹھا کرتے جنگل میں جب ایک جگہ اس کا پڑاؤ ہوا، اپنے کچھ گارڈز کے ساتھ تھا، اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ تھا، تو دور سے دیکھا کہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں دونوں گھٹنوں کو پکڑ کر، ہاتھوں کا گھیرا بنا کر. تو وہیں سے دور سے کہتا ہے سواری پر بیٹھ کر، ہاں بہلول بتا اب کیا کروں. یہ ہمارے انداز ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے، بھول جاتے ہیں اپنی اوقات کو. بہرحال تو اب حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جا کر تربوز خرید لے. اب کیونکہ پہلے بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی لیکن عمل کیا تو فائدہ ہوا. جا کر اس نے سارے شہر کا تربوز خرید لیا، بلکہ دوسرے شہر سے بھی تربوز منگا لیا. اور وہ 3 دن کے اندر سارا کا سارا سڑ کر خراب ہو گیا. اس میں ایسی بددعا لگی، وہ سب خراب بھی ہو گیا اور یہ شخص دوبارہ اپنی جگہ پر آ گیا. تو بندے کو اپنی حیثیت اور اپنی اوقات نہیں بھولنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے اللہ والوں کا. یہ راہ بڑی کٹھن راہ ہے، اور یہاں پر ظاہری طور پر ہاتھ باندھنا، سر کا جھکا لینا یہ بھی بڑے ادب کے معاملات ہیں، لیکن حقیقی طور پر اللہ والوں کی بارگاہ میں آپ کے دل دیکھے جاتے ہیں، آپ کی نیتیں دیکھی جاتی ہیں. کیونکہ اتقوا فراست المؤمنین ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے. ان کو اللہ نے وہ نور عطا کیا ہوتا ہے کہ ان کا باطن روشن ہوتا ہے، اور جو ان کے قدموں میں آ جاتا ہے اللہ اس کو بھی نورانی کر دیتا ہے. اور یہ تو اللہ والوں کی بات ہے نا. اگر بندہ اللہ کی مخلوق کا بھی ادب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نواز دیتا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے پوچھا گیا حضور یہ جو آپ نے مثنوی شریف لکھی ہے، تصوف کی دنیا کے اندر ایک عجیب رنگ ہے، ایک عجیب انداز ہے اصلاح کرنے کا. تو یہ جو علوم و معارف اور یہ جو نور اور علم کے سوتے آپ کے سامنے پھوٹے، یہ تمام چیزیں آپ پر کیسے آشکار ہوئیں؟ تو آپ نے کہا کہ ایک مرتبہ میں ایک تنگ گلی سے جا رہا تھا اور میں نے وہاں پر ایک کتے کو سوتے ہوئے دیکھا، اور میں نے وہاں پر کھڑے ہو کر صرف اس لیے کہ اللہ کی مخلوق ہے، اس لیے میں نے وہاں پر کھڑے ہو کر انتظار کیا اس کے اٹھنے کا. اللہ نے اس ادب کی برکت سے اور مخلوق کے ساتھ شفقت کرنے کی برکت سے مجھے وہ علوم عطا کیے جو تم مثنوی شریف کی صورت میں اپنے سامنے دیکھ رہے ہو. اسی طریقے سے حضرت سید کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سلطان الاولیاء ہیں، آپ کہتے ہیں نیا لباس پہن کر عصر کی نماز کا وقت تھا اور سورج بھی قریب ڈھلنے کے تھا، میں ایک کھیت کے کنارے پر منڈیر پر چلتا ہوا جا رہا تھا. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب کھیتوں کے اندر پانی چھوڑ دیا جاتا ہے تو کھیتوں کے اندر کیچڑ بھی ہو جاتی ہے. تو آپ منڈیر پر سنبھلتے ہوئے چلتے ہوئے جا رہے تھے، سامنے سے اسی منڈیر پر کتا بھی چلتا ہوا آ رہا تھا. تو آپ نے دل ہی دل میں یوں کہا کہ یہ تو مکلف نہیں ہے، نہ اس پر نماز فرض ہے، اس کو چاہیے کہ کیچڑ میں اتر جائے. آپ نے اس سے یہ بات کہی اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولی کا پیغام اس کتے تک پہنچا دیا. اس کتے نے اپنے رب کے حضور عرض کیا کہ مالک مجھے قوت گویائی عطا فرما کہ میں تیرے ولی سے بات کر سکوں. اس نے یوں عرض کیا کہ اے کبیر، اگر آج میں کیچڑ میں اتر گیا اور آپ یہاں سے گزر گئے اور آپ کے دل میں اگر یہ خیال آ گیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو 7 سمندر کا پانی بھی اس داغ کو نہیں دھو سکے گا. آپ کہتے ہیں کہ یہ جملہ اور یہ نصیحت آموز کلمات جب میں نے سنے تو میرے اوپر کبھی تاری ہو گئی، اور میں نے فوراً اس پانی کے اندر جو کھیتوں میں چھوڑا ہوا تھا اس میں چھلانگ لگا دی اور لوٹ پوٹ ہونے لگا اور کیچڑ سے لت پت ہو گیا. پھر گھر گیا، جا کر میں نے کپڑے بدلے اور جا کر نماز پڑھی. تو وہ سرور اور وہ کیف جو کئی سالوں سے تلاش کر رہا تھا اللہ نے مجھے اس کی وجہ سے عطا فرما دیا. تو یہ جو ادب کا تعلق ہے یہ بڑا گہرا تعلق ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ والوں کے ساتھ جڑے رہیں
تو جب بھی ان کے مزاروں پر حاضر ہوں، جب بھی ان کی بارگاہوں میں جائیں تو چاہیے کہ اپنے ظاہری آداب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی پاکیزگی کو بھی لے کر آئیں ان کی بارگاہ کے اندر، اور اپنے دلوں کو ان کی بارگاہ میں پیش کریں تاکہ ان کی نگاہ کرم پڑے اور آپ کی دنیا بھی سنور جائے، آپ کی آخرت بھی سنور جائے۔ بس آخری بات اور بیان ختم کہ یہ اللہ والے جو ہیں ان کو اللہ نے کیسے کمالات دیے ہوتے ہیں اور یہ کس طرح نگاہوں کے اندر لوگوں کی تقدیریں بدل دیتے ہیں کہ ان کی نگاہ کرم پڑتی ہے اور لوگوں کی تقدیریں پلٹ جاتی ہیں۔ سیدنا باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالی کا دور ہے، آپ کے اطراف و اکناف سے لوگ آپ کے پاس آیا کرتے تھے آپ کی واعظ و نصیحت کو سننے کے لیے۔ کچھ دنوں کے بعد لوگ کم ہونا شروع ہو گئے، حلقہ باب مختصر ہو گیا۔ آپ نے اپنے شخص سے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ کہا حضور قریب کے اندر ایک عورت ہے جس نے فحش کا اور بغیرتی کا جو ہے وہ اڈا کھولا ہوا ہے، تو اب لوگ وہاں پر جاتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ صرف محراب و منبر میں ہی بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تسبیح اور مصلی ہی سنبھالنے کے لیے ہو، بلکہ جب ضرورت پڑتی ہے تو میدان کارگر میں آ کر اتر کر اپنے عمل سے بتاتے ہیں کہ اللہ والوں کا انداز ہوتا کیا ہے۔ یہ صرف تسبیح نہیں سنبھالتے، وقت آنے پر تلوار بھی سنبھالتے ہیں۔ اور یہی ہم کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقے سے جو کچھ ہمیں درس ملتا ہے اس سے ہم یہی سیکھا اور ہم نے سمجھا ہے۔ حضور کو صرف تسبیح پسند نہیں ہے بلکہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی وہ برچی بھی پسند ہے کہ جب آپ نے بدر کے موقع پر اس شخص کے آس نامی شخص کے آنکھوں کے اندر وہ برچی ماری اور اس کی آنکھیں پھوٹ گئیں، اور پھر پیچھے سے جا کر حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر وار کیا اور اس کو واصل جہنم کیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برچی کو منگوایا اور اس کو چوما اور اپنے پاس محفوظ رکھا۔ تو صرف تسبیح والے ہی نہیں بلکہ تلوار والے اور برچی والے بھی پسند ہیں۔ تو اصلاح کے تمام طریقوں کو اختیار کرنا یہی اللہ والوں کا طریقہ اور وتیرہ ہے۔ بہرکیف جب آپ کو اطلاع ملی، آپ نے مصلی اٹھایا اور جا کر اس کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ اب وہاں جہاں پر تاتا بندہ رہتا تھا، صبح شام رش ہوتا، ہر وقت مصروف، صبح سے شام ہو گئی ہے کوئی آئے نہیں، کیونکہ جو بھی آتا ہے دیکھتا ہے اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے چلا جاتا ہے شرم کے مارے کہ ان کے سامنے ہم یہاں پر جائیں گے۔ ایک خاص ہیبت ہوتی ہے نا اللہ والوں کی، ان کی صحبت کی یہ برکت ہوتی ہے کہ بندہ گناہوں سے باز رہتا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی سنگت اور معیت کی برکت ہے۔ تو جب صبح سے شام ہو گئی، وہ فاحشہ عورت پریشان ہوئی، اس نے دروازہ کھولا، دیکھا سامنے بابا بیٹھے ہوئے، کہا بابا یہ گندی جگہ ہے، یہاں آپ کا کوئی کام نہیں ہے، جاؤ جا کر اللہ اللہ کرو۔ تو اب دیکھیے اس اللہ والے نے سیدنا باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو گروہ صدیقین میں سے ہیں اور یہ اولیاء کرام میں سب سے اعلیٰ گروہ ہے، اس کے اندر سے ہیں آپ نے کہا سنا ہے تو راتیں بیچتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں راتیں بیچتی ہوں۔ کہا ایک رات ہمارے نام، بتا کتنی تیری ڈیمانڈ ہے؟ اس نے کہا اتنی رقم ہے۔ آپ نے اس کو پیش کر دیا، کہا یہ لے پکڑ، آج رات کے تو ہمارے حوالے۔ کہا ٹھیک ہے آقا جیسا آپ کہیں۔ کہا جا کر غسل کر کے آ۔ غسل کر کے آئی، کہا مصلی بچھا، کھڑے ہو اور کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کر۔ اب اس عورت نے یہ نہیں کہا کہ میرا یہ کام نہیں ہے، میرا کام تو ایک مخصوص ہے، یا آپ مجھ سے کیا کروا رہے ہیں؟ کہا نہیں آقا میں آپ کے لیے بک گئی ہوں۔ یہاں پر رک کر ایک بات کہنا چاہوں گا، ہم تو اس فاحشہ سے بھی گزرے ہیں۔ وہ تو اپنے مالک سے کیے ہوئے عہد کو نبھا رہی ہے، وہ تو اپنے مالک سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کر رہی ہے، اور ہم نے جب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، قربان کر دیا ہے، تو پھر اپنا اختیار کیا ہے؟ اپنا اختیار کچھ نہیں۔ یہ تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ آج تو ہمارے رقص و سرور کی محفلیں ختم نہیں ہوتی ہیں، ہر طرح کے گناہوں کے ہم پلان بنا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ درست روش اور طریقہ نہیں۔ آج اگر ہنس ہنس کے گناہ کرو گے تو روتے ہوئے جہنم میں داخل کیے جاؤ گے۔ بہرحال اس عورت نے نماز پڑھنا شروع کری، جیسے ہی وہ سجدے میں گئی، سیدنا باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، عرض کی مالک یہاں تک پہنچانا میرا کام تھا، آگے بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔
جب سجدے کے اندر گئی تو فاحشہ تھی، بدکار تھی، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ کی ولیہ بن چکی تھی، توبہ و تائب ہو کر نیک ہو چکی تھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔